السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور خواتین بہنوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے پیارے خواجہ حسن اسلامک چینل پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں بتانے جا رہا ہوں حضرت ساحل علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ حضرت ساحل علیہ السلام کی اٹھنی کو ان کی قوم نے کس وجہ سے مار دیا، میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی ایک خوبصورت اور حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو لاسٹ تک ضرور سنیں۔ میرے دوستو، اگر آپ نے میرا خواجہ حسن اسلامک چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبا دیں کیونکہ ہر ایک ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ساحل علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے، ان کی اولاد ہوتی گئی اور بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت ساحل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دیکھو، اللہ پاک نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین پہ بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو ساحل علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ ساحل کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت ساحل علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن حضرت ساحل علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ میرے دوستو، آخر ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت ساحل علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں اٹھنی پیدا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت ساحل نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ساحل کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اٹھنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اٹھنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر، جس تالاب پر جا رہی تھی، پانی پیتی تھی، سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور پریشان ہوئے۔ حضرت ساحل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اٹھنی کے لیے واری مقرر کر لو، ایک روز تمہارا جانور چشمے سے پانی پیے اور ایک روز یہ اٹھنی پیے، لیکن دیکھو، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ روز تک تو وہ لوگ اٹھنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اٹھنی کو مار ڈالا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ساحل علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، آپ بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اٹھنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور
मजे कर सकते हो। इसके बाद अल्लाह पाक का अजाब आएगा जो तुम सबको खत्म कर देगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने हजरत साहिल अलैहिस्सलाम और उन लोगों को बचा लिया जो ईमान ले आए थे। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए थे, एक बड़ी हैवतनाक और खौफनाक आवाज पैदा हुई जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और मर गए। ऐसा मालूम होता था कि कभी यहाँ रहते ही नहीं थे लोग। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो लोग खुदा के हुक्म पर नहीं चलते और जो लोग अल्लाह पाक के पैगंबरों का कहना नहीं मानते, उनका यही हाल होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से बचाए और अपने रसूल की हिदायत नसीब करे, आमीन। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम बच गई थी, जो अल्लाह पर ईमान ले आए थे, अल्लाह की इबादत करते थे, फिर धीरे धीरे वो भी बहक गए और वो बुतों की पूजा करने लगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत साहिल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने बहुत बताया कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा दूसरा माबूद नहीं है, केवल अल्लाह की इबादत करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन उन लोगों ने ना मानी। अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वो अपने घर ही में पड़े ही रह गए और नस्तो नाबूद हो गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे ख्वाजा हसन इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका प्यारा ख्वाजा हसन इस्लामिक चैनल।